بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے موقع پر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا، آمین ثم آمین۔ جس موضوع پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رجب کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو معراج ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کروایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو عظیم معجزہ عطا کیا کہ جس پر سائنس بھی حیران ہوتی ہے، اور ایسا معجزہ کہ سرکار رات کے کچھ لمحے میں زمینی اس دنیا سے آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے، اور بے شمار واقعات نصیب ہوئے۔ آج یہاں مختصر سی گفتگو میں تھوڑی سی گفتگو اس عنوان پر کرتے ہیں، قرآن پاک کی روشنی میں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی الاخر آیا۔ سبحان ہے یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو رات کے قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سبحان اللہ، سبحان سے مراد اللہ کی ذات۔ تو اللہ پاک نے لفظ سبحان کہ یعنی اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو کن سے فیکون کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ذات۔ انہوں نے اسرا کا لفظ اس کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا، سرا سے نکلا ہے، اور اس کا ذکر فاسر باہلک سورہ ہود میں آیت نمبر 81 کہ آپ رات میں اپنے اہل کو لے جائیں، یعنی رات کو لے جانا اس کو کہا جاتا ہے اسرا۔ تو سرکار کو رات کو اللہ پاک نے معراج شریف کرائی، اور بڑی لطیف بات ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں کہ سبحان ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو، مخصوص بندے محبوب رسول کو راتوں رات قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اور حدیث پاک میں آگے ذکر ہے بے شمار، غالباً ایک جگہ پر مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ 60 سے اوپر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے واقعہ معراج کو، تواتر کے ساتھ بیان ہوا۔ اور تواتر وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں جن کی بیان کوئی واقعہ یا کوئی چیز بیان کرنے والے کثیر تعداد میں موجود ہوں، جن کی ڈینائل، جن کا ریفیوز، انکار کرنا ممکن نہ ہو۔ تو بڑی لطیف بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں حدیث پاک اگر پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق لایا گیا جنت سے، اور براق کے ذریعے سے آپ پہلے مسجد اقصی تشریف لے گئے، وہاں کے واقعات، وہاں پر نوافل، امام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت میں آپ نے امامت فرمائی اور سب نے اقتداء فرمائی۔ پھر آگے سدرۃ المنتہا، اور پھر آگے سفر، جبریل علیہ السلام آئے، یہ سارا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے بڑا لطیف بیان فرمائی۔ قرآن پاک نے جب ہم نے کھولا، ویسے عموماً جو ہوتا ہے جب کوئی خبر ہوتا ہے کہ خبر میں ویسے دنیاوی خبر جو ہوتی ہے اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی فلاں ہستی، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، یہ بلا تشبیہ بلا مثال، وہ ان کو فلاں بندہ لے گیا، اس گاڑی میں بیٹھے اور وہ لے چلے گئے۔ صبح جب اٹھتی ہے، اور صبح جب خبروں پر آتی ہے کہ صدر صاحب، پرائم منسٹر صاحب اس گاڑی میں بیٹھ کر فلاں جگہ گئے، لیکن یہ جو حدیث پاک میں براق آیا، جبریل علیہ السلام لے گئے، اور ذرائع یہ استعمال ہوئے کہ جبریل لے گئے اور براق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن یہ جو خبر آئی قرآن پاک میں، اس میں نہ براق کا ذکر ہے نہ جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ جو اپنی شان کے لائق، جل جلالہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی شان کے لائق وہ خود اپنے مصطفیٰ کو رات کے بڑے حصے میں اس سفر پر وہ خود لے گئی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک نے اس کو جو معراج کروانے کا اشارہ فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا کہ اس پر اعتراض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ آگے علماء فقہاء نے، مفسرین نے لکھا کہ ایک سوال دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی سبحان ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی، رسول کا ذکر نہیں، عبد کا کیوں ہے؟ تو مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ جو اللہ کے پاس سے بندوں کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف آئے، بندوں کی طرف لوٹ آئے،
وہ ہے رسول، اور جو عبد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف جائے، وہ ہے عبد. اور یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں، اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا، اس لیے اللہ پاک نے رسول کا ذکر نہیں فرمایا، عبد کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. اور عبد بھی ہے. تیسری وجہ یہ کہ عبد صرف محض عبد نہیں، لاکھوں بندے ہیں، لاکھوں عام بندے ہیں، ہر بندہ ہی اس دنیا کا ہزاروں بندہ عبد ہے، لیکن کامل عبد وہ ہے جس کو اس کا مالک، اس کا خالق کائنات خود کہے کہ وہ اپنے بندے کو وہ ذات اپنی شان کے لائق خود لے گئی. سبحان اللہ. تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں دوسری جگہوں پر جہاں بھی ذکر ارشاد فرمایا، وہ عبد کہہ کر ہی، عبد ہی، اپنا بندہ کہہ کر فرمایا. سورہ کہف پہلی آیت، سورہ زمر آیت نمبر 36. اور دوسرا علماء مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، سورہ اعراف آیت نمبر 143. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام مقرر کیے گئے وقت پر، مقرر جو وقت تھا اس پر آئے، یعنی خود آئے. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا سورہ الصافات میں آیت نمبر 99 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. موسیٰ خود آئے اور ابراہیم السلام خود لے گئے، خود تشریف لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے واقعہ معراج میں مختلف. موسیٰ علیہ السلام خود آئے، ابراہیم علیہ السلام خود تشریف لے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس لیے مختلف کہ اللہ تعالیٰ خود لے گیا اپنی شان کے لائق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا ہے، وہی لانے والا ہے. اور یہ دن اور رات کی صورتوں میں بڑا فرق ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، اس کی جلد 7 صفحہ نمبر 292، اور یہ بیروت میں چھپی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنے شیخ سے سنا کہ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند درجات اور عظیم مراتب پر پہنچے تو اللہ پاک نے ان کی طرف وحی کی، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس وجہ سے یہ بلندی عطا کی گئی؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ہے میرے رب کیونکہ تو میرے عبد ہونے کی اپنی طرف نسبت فرماتا ہے اور مجھے اپنا عبادت گزار قرار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، یہ بڑی عظیم نسبت ہوتی ہے. اور کائنات میں سب سے بڑی یہ نسبت، سب سے محبوب ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. انشاءاللہ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس کو میں اگلے جمعے کو بھی کنٹینیو کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مراتب اور واقعہ معراج کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنا عبادت گزار بندہ بنائے. ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معافی عطا فرمائے، اور مرنا جینا اسلام کے اوپر نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ.